اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل، ایک نئے بلاگ ساتھ. اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جو امان میں رکھے. گلا ذرا بیٹھا ہوا ہے اور بخار اور یہ نزلہ زکام اور گلے کا درد، موسم چینج ہو رہا ہے تو یہ چیزیں تو آپ کو ہر طرف نظر آئیں گی. اور جب بھی سردیاں شروع ہوتی ہے اور سردیاں ختم ہوتی ہے تب وہ جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ میں کہتا ہوں انتہائی خطرناک قسم کا گلے کا درد، آنکھوں میں جلن. یہ چیز اب وہ ٹائم ابھی آنے والا ہے جس میں وہ دھند سی ہوتی ہے اور اس کو فوگ نہیں، اسموک کہتے ہیں. وہ گلے کے لیے اور آنکھوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے اور وہ چیز ابھی آنے والی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ بندہ سوچ کے بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ کیا سین ہے کیا. لیکن میں کہتا ہوں وہ بندہ سب سے خوش قسمت انسان ہے جو رات کو بغیر دوائی کے سوتا ہے اور صبح بغیر کسی تکلیف کے اٹھتا ہے. امیری یا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس بنگلے ہیں، آپ کے پاس مال دولت ہے. نہیں، اگر آپ کے پاس صحت تندرستی ہے نا تو میں کہتا ہوں آپ امیر ترین انسان ہیں. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی. یہ چیز اگر آپ کے پاس پیسے خدا نہ خواستہ آپ کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ یقین کریں پوری دنیا کی دولت بھی آپ کے پاس ہونا تو بندے کو سکون نہیں ملتا ہے. اور ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا پی نہیں سکتے. وہ جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ ابلا ہوا کھاتے ہیں. سبزیاں تک اگر کھاتے ہیں تو وہ ابلی ہوئی کھاتی ہیں. تو اس لیے ایمان کی دولت کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ آپ کی صحت اور تندرستی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صحت تندرستی مانگنی چاہیے. باقی دنیا کی دولت یہ آنے جانے والی چیز ہے. جتنی بھی ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس پہ شکر ادا کرے اور کوشش کریے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ بالکل گھر بیٹھ جائیں، نہیں، کوشش بھی کرنی چاہیے حلال طریقے سے. آپ اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا بزنس، اچھی جاب، اس اسلام کبھی منع نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور تندرستی دے. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. یہاں پہ میں آیا ہوں. اب میں باہر ذرا دھوپ میں ولاگ اس لیے نہیں بنا رہا یہ چھاؤں میں، اس لیے کیونکہ میرا موبائل ایسا گرم ہو جاتا ہے نا ایک دم کہ ویڈیو کی کوالٹی فار کر دیتا ہے. یا ایسے میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چل رہا ہوتا میرا کیمرہ بند ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ چلو چھاؤں میں بنا لیتے ہیں تھوڑی بہت، تو موبائل بھی ذرا ریلیکس رہے گا. یہ آپ دیکھ لیں، یہ میری فیورٹ ترین جگہ ہے جب بھی میں گاؤں میں ہوتا ہوں. اب تو شکر الحمدللہ لائٹ ٹھیک ہوتی ہے. جب لائٹ نہیں ہوتی تھی تب میں نے یہاں پہ آ جانا دوپہر کو، تو تقریباً 1-2 گھنٹے یہاں پہ بیٹھ کے میں پھر واپس گھر چلا جاتا. اتنا سکون ہے. لیکن ایک تو کوے اتنے، میں اب کیا کہوں ان کو، ان درختوں کے پاس اب آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ اب آپ خود دیکھ لیں، یہ مجھے 2 منٹ بھی یہاں رکنے نہیں دے رہے تھے. یا تن کے یہاں پہ گھونسلے ہو بچے وغیرہ ہو تو یہ آپ کو وہاں پاس کبھی بھی جانے نہیں دیں گے. اب آپ کو دیکھیں گے، اب ماحول آپ دیکھ لیں، دھوپ نیچے تک بالکل نہیں آ رہی، کتنی گھنی چھاؤں. اور یہ کس وجہ سے؟ یہ درختوں کی وجہ سے. درخت ہرے بھرے کاٹنے نہیں چاہیے. اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں. درخت ماحول کے لیے انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ماحول پہ بہت اچھا اثر ڈالتی ہے. تو جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ ضرور درخت لگائیں، زیادہ سے زیادہ لگائیں. اور ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اب آپ خود دیکھ لیں یہ درختوں کی وجہ سے یہ تو خوبصورتی ہے. آپ خود دیکھ لیں. جو میں گھر سے نکلا وہ کس مقصد کے لیے، وہ ذرا بازار 1-2 کام تھے وہ کرنے تھے. اور دوسرا یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے بائک کی کسی پارٹ کا مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، اگر آپ لاہور کے قریب ہے یا لاہور میں رہتے ہیں تو مکرور روڈ کا آپ کو پتہ ہوگا. وہاں میں کزن کے ساتھ گیا، وہ کراچی سے آیا تھا تو انہوں نے اسپیئر پارٹس کا سامان لینا تھا بائکوں کا. تو کل میں سارا دن ان کے ساتھ ہی رہا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا، وہ بھی مجھے کہنے لگا کہ یار اگر تو نے بائک کا کوئی کام کروانا ہو، کوئی پارٹ وغیرہ لینا ہو، چینج کروانا ہو تو آپ یہاں سے لے لیا کریں. میں نے کہا یار اتنی دور سے کون لینے آئے، زیادہ کتنا فرق ہوگا، 5-10 روپے کا ہوگا، تو اتنی تھکاوٹ کون کرے گا. لیکن جب میں وہاں گیا، وہاں پہ میں نے بائکس کے پارٹس کا دیکھا، ان کے ریٹس وغیرہ، تو آپ یقین کریں میری آنکھیں کھول گئی. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے لیکن آپ نے جو بھی پارٹس لیں ہیں اگر آپ وہاں سے لیتے ہو اور پھر جا کے اسی میکینک سے اس کو چینج کرواتے ہو تو میں کہتا ہوں آپ کے آدھے سے بھی زیادہ پیسے بچ جاتے ہیں.
کیونکہ جو چیز آپ کو وہاں پہ ملے گی اس سے ڈبل ریٹ پہ آپ کو شاپ والے سے ملے گی. اب یہ آپ دیکھ لیں, یہ پائیدان ہے, یہ کافی لوز ہو چکے ہیں. جب وغیرہ پہ بھی آواز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میں نے چینج کروانے تھے. کہ کچھ دن پہلے میں اس کی ٹیوننگ کروا رہا تھا, تو میں نے اس سے پوچھا یہ کتنے کے ہیں, تو اس نے کہا کہ یہ دونوں جو ملیں گے نا جوڑا, آپ کو 300 کے ملیں گے. میں نے پھر ٹائم نہیں تھا میرے پاس, میں نے جیسی ٹیونر کروائی اس کے اور بھی 2-3 پارٹس چینج کروانے, لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے پھر مجھے موقع نہیں ملا. میں کرواتا ہوں ہونڈا والے سے کام. تو پھر جب میں کل مکرو روڈ گیا, وہاں سے میں نے ایسے ہی میرا کزن سامان لے رہا تھا, میری بھی اس چیز پہ نظر پڑ گئی تھی. میں نے کہا چلو یہاں سے پتہ کر لیتا ہوں. وہ مجھے دکان والا دے رہا تھا 300 کے. اب یہ چیزیں آپ دیکھ لیں, مجھے پسند آئی, بلیک میں نے لگوانے تھے. تو میں نے اس سے پتہ کیا جوڑا کتنے کا ملے گا. میں نے سمجھا شاید یہ مجھے 250 کا دے دیں گے, زیادہ اتنا ریٹ نہیں ہوگا. لیکن جب میں نے پرائس پوچھی تو انہوں نے مجھے 150 بتایا, لیکن انہوں نے مجھ سے جو کاٹے 140 سے. اب 140 میں لے کے جا رہا ہوں, میرے پاس اوزار نہیں تھے ورنہ میں خود چینج کر لیتا. اب میں جاؤں گا بازار تو جا ہی رہا ہوں, تو اس کو میں چینج کرواؤں گا. وہ زیادہ زیادہ 30-40 روپے مزدوری لے لے گا, باقی یہ 140 کے. ویسے کتنے کے بتا رہا تھا, 150 کی. باقی پارٹس کا بھی میں نے پتہ کروایا, اس کی لائٹیں, اس کے اشارے, اس کے مڈ گارڈ اور اس کی جو چکے وغیرہ, اس کے سلنسر وغیرہ. تو آپ یقین کریں, میں نے یہی سوچا کہ اگر میری بائک کے کسی پارٹ وغیرہ کا کوئی مسئلہ آتا ہے یا میرا ویسے وہاں پہ چکر لگتا ہے, تو میں ایڈوانس میں وہ چیزیں لے کے اپنے پاس رکھ لیا کروں گا, کہ بندے کی آدھے سے زیادہ بچت ہو جاتی ہے پیسوں کی. کیونکہ ہمارے سے بندہ پیسے کمانا اتنا آسان کام نہیں ہے, کھپنا پڑتا ہے. یہ تو بندے کو تب سمجھ آتی ہے جب بندہ خود کمانے والا ہوتا ہے, خود کمانے اسٹارٹ کرتا ہے, تب بندے کو سمجھ آتی ہے کہ پیسے کمانا کتنا مشکل ہے. تو جہاں پہ بھی بندہ 2-4 آنے بچا سکتا ہے تو وہاں بچانے بھی چاہیے. زیادہ وہ جو ایک چیز آپ کو 10 روپے مل رہی ہے اور آپ کو وہ 50 روپے کی مل رہی ہے, تو انسان کو کوشش کہ میں 10 روپے کی لوں. 50 روپے کون لے گا, پیسے درختوں کو تھوڑے لگتے ہیں. تو یہ بھی میں کل لے آیا تھا, وہاں پہ میں نے چینج کروانے تھے, لیکن وہاں پہ مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا. میں نے واپس گھر بھی آنا تھا, پھر میں گھر آیا ہوں. ابھی میں اٹھا ہوں تو میں نے بازار بھی آنا, میں کہا چلو یہ بھی چینج کروا دیتا ہوں. تو وہاں پہ اگر آپ اس کے آس پاس ہے لاہور میں اگر آپ نے بائکوں کا کام کروانا ہے, ٹینکی ٹاپ پہ جتنی بھی ہے, آپ میکلو روڈ جائیں, وہاں سے آپ کو سستے میں ملیں گے, اچھی چیز ملے گی. وہاں سے لے جا کے میکینک سے چینج کروائی, آپ کی اچھے خاصے پیسوں کی بچت ہو جائے گی. اور دوسری بات, اگر آپ نے کوئی بھی کام کروانا ہو, بائک کا ہو, گاڑی کا ہو, موبائل کا ہو, لیپ ٹاپ کا ہو, اپنی آنکھوں کے سامنے کروانا ہے, آپ یہاں پہ 2 منٹ کا کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, کیونکہ اتنے فراڈ, اتنے دھوکے ہوتے ہیں کہ آپ کس پہ اس چیز کا اعتبار کریں گے. اور وہ ہوتے بھی وہی ہے, آپ کی نظر ہٹی درگھٹنا کٹی. اب آپ کا بائک پنکچر ہو جاتی ہے, وہاں پہ اگر ایک پنکچر ہو تو آپ خود سوچیں وہ آپ کے ساتھ کتنی ویڈیوز ہیں یار. آپ یوٹیوب پہ جا کے چیک کر لیں, فیس بک پہ جا کے چیک کر لیں, کہ آپ یقین کریں کہ بندے کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ یار فراڈ, چلو اگر وہ فراڈ کرتا ہے, فراڈ سے باز نہیں آتا, لیکن اگلے بندے کا بیڑا غرق کیوں کرنا ہے. میں اپنی بتاتا ہوں, میری بائک کا یہ مسئلہ تھا کہ اگر آج صبح میں ہوا ڈلوا دیتا تو وہ سارا دن بھی رہتی. اگلے دن جب میں اس کو دوبارہ نکالتا تو اس کی ہوا کم ہو جاتی تھی, یعنی اچھی خاصی کم ہو جاتی, بالکل زیرو نہیں ہو جاتی, یعنی چلنے کے قابل رہتی, لیکن ہوا اس کی اچھی خاصی کم ہو جاتی. 1-2 دن میں نے برداشت کیا, پھر میں نے کہا یار اس کو میں چیک کر لیتا ہوں, میرا خیال اس کے وال وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو, یا اگر کوئی پنکچر ہو تو بہت چھوٹا سا پنکچر ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے. میں چلا گیا وہاں پہ پیٹرول پمپ, اس کا بالکل پنکچر والا تھا. میں نے اسے بائک, اس کو میں نے سارا کچھ سین بتایا. اس نے کہا کہ یہ پنکچر ہے, میں اس کو پنکچر لگا دوں. میں کہا چلو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے پچھلا ٹائی کھولا, ٹیوب نکالی, تو مجھے اس وقت فون آ گیا, اور فون سنتے سے میرا دھیان بالکل آگے پیچھے ہو گیا. اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا بائک کو, کہنے لگا کہ 3 پنکچر تھے اور تینوں میں نے پنکچر لگا دی. میں نے کہا دکھاؤ. اس نے مجھے دکھائے پنکچر. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن آپ خود ایمانداری سے بتائے کہ اگر 3 پنکچر ہو تو اس میں 24 گھنٹے اتنی ہوا رہتی ہے, وہ تو آپ جیسی ہوا ڈالیں گے وہ تو آپ کے 10 منٹ بھی نہیں نکالیں گے. یا اگر زیادہ بڑا پنکچر ہے تو وہ آپ جیسے ہوا ڈالیں گے وہ آپ ہوا جائے گی نہیں, ہوا نکلے گی. تو مجھے اس سے پہلے بھی میرے ساتھ 1-2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے,
اور وہ بھی میرے ساتھ ہو چکا ہے. اب جب بائک پنچر وغیرہ ہوتی ہے, کوئی کام وغیرہ میں نے کروانا ہوتا ہے, میں پھر کسی بھی چیز پہ اعتبار نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہماری فرض فرمائے, یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ 10 روپے پہ ہمارا ایمان ڈول جاتا ہے. تو پھر میں یہ سارا کچھ, چاہے وہ موبائل کا کام ہو, بائک کا کام ہو, لیپ ٹاپ کا ہو, کسی چیز کا بھی کام کروانا, میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایسی آنکھیں کھول کے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام صحیح ہو رہا ہے اور کیا مسئلہ ہے اور اس کی کتنے پیسے بنتے ہیں. تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے, اور دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے کہ 10 روپے تو کیا 10 کروڑ بھی ہمارے سامنے پڑے ہو, ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہ پڑے. لیکن یہاں پہ کچھ الٹا ہی معاملہ ہے, تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. یہ بھی چیز ہوتی ہے. بائک ایک بار سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی, لیکن یہ آپ خود دیکھ لیں. یہ بھی تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم ہے, اور یہ موبائل مجھے بار بار بند کرنا پڑ رہا ہے. جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا, یہ گرم ہو جاتا ہے, ویڈیو کی کوالٹی کو یہ بالکل فار کرتا ہے. ویڈیو جو ہے نا وہ اسٹک ہونا شروع ہو جاتی ہے یا کیمرے کو بند کر دیتا ہے. تو اس لیے میں جلدی جلدی یہ آپ لوگوں کو بتا دوں, یہ دھان کی فصل چاولوں کی, اور اللہ تعالیٰ برکت فرمائے, پتہ نہیں کن کی ہے, لیکن ابھی اس میں مجھے چاول نظر نہیں آ رہے. جو میں آپ لوگوں کو چیز دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ چیز ہے. ایک بڑا نیچر سا ویو بن رہا ہے. یہ کوئی پانی لگا رہا ہے, یہ آپ دیکھیں, اور یہ پانی کی آواز آپ فیل کریں. یہ اوپر سے پانی آ رہا ہے, اور آپ یقین کریں جتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ چل رہا ہے نا, اور جو آواز پانی کی آ رہی ہے, یہ آپ یقین کریں مجھے پیاس لگ گئی ہے. اور پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ دنیا کا مہنگا ترین مشروب بھی پی لو, آپ کو وہ سکون ہی ملے گا جو آپ کو یہ قدرتی پانی سے ملے گا. تو پانی کی قدر کرنی چاہیے. آپ خود دیکھ لیں کیسی علاقے جہاں پہ پانی کی شدید قلت ہے, یا پانی وہاں کا ٹھیک نہیں ہوتا, اور لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے کلومیٹر پیدل جا کے پانی اپنے لیے لے کے آتے ہیں, لیکن وہ پانی وہ خود بھی پی رہے ہوتے ہیں, جانور بھی وہاں سے پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ صرف اس کے آپ ساؤنڈ فیل کریں, آواز پانی کی, دل کو سکون مل گیا. اور یہ تو پھر بھی ٹیوب ویل کا پانی یہاں سے آ رہا ہے. کہ آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہو, وہاں پہ چشموں کا پانی ہوتا ہے, وہ پانی پھر میرے کو وہ بات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے دنیا انسانوں کے لیے, لیکن انسان ہے کہ سرکشیوں سے باز نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر انسانیت پیدا کرے. تو یہ چیز, یہ میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہا تھا تو مجھے اس کی آواز آئی, پھر میں کہا کہ یہ بڑا خوبصورت ویو ہے, اور وہ جو پانی کی آواز وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی, اس میں نے یہ چیز کیپچر کر دیا. اس سے بہتر ہے کہ میری ویڈیو کو پہلے ہی کیمرہ بند کر دے گرم ہونے کی وجہ سے. تو آج کی ویڈیو کا اور آج کے بلاگ کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.